إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. السلام علیکم. اللہ کے مہینے محرم کی فضیلت. دینی بھائیوں، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، یا یوں کہیے اسلامی سال نو یا ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، جیسے عیسوی یا انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک اللہ کے یہاں کتاب اللہ میں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے تو 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ اور محرم، اور قبیل مضر کا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا ادب و احترام کرو، تعظیم کرو. ان میں قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد افضل ترین روزوں والا مہینہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. سامعین کرام، اس ماہ کے روزوں کی فضیلت، ان اوقات کی فضیلت اور ان میں اجر کے بڑے ہونے کے سبب ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال میں سے ہے. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس ماہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے. اس سے شرف و عظمت مقصود ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا. اور اس کا نام محرم اس کی حرمت کی تاکید کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس لیے عرب کے لوگ اس سلسلے میں ہیر پھیر کرتے ہوئے ایک سال اسے حلال کہتے تھے اور دوسرے سال حرام کہتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان حرمت والے مہینوں میں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں برائیوں اور نافرمانیوں کا گناہ بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں برائیوں کے گناہ بڑھا دیا ہے اور نیک اعمال کے ثواب زیادہ کر دیا ہے. ظلم کی ایک صورت انسان کا اپنے نفس پر شرک یا واجب کو چھوڑ کر ظلم کرنا بھی ہے. اسی طرح حرام کا ارتکاب کرنا، نماز میں کوتاہی اور جمعہ و جماعت سے پیچھے رہنا بھی ظلم ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے ان قمری مہینوں کو لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہجری تاریخ کو چھوڑ کر نصارہ کے تاریخ کو اپنا لیا ہے، جو نہ مشروع چیز پر مبنی ہے اور نہ ہی معقول، بلکہ وہم و گمان پر مبنی ہے، جس کے نقصانات میں سے مسلمانوں اور نسل نو کو نصارہ کی تاریخ سے جوڑ
جوڑ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی شعائر و عبادات سے مرتبط ہجری تاریخ سے دور کرنا ہے۔ بس اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام